أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مناقب بیان ہو رہے تھے. آج بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آیت الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور رسول کو لبیک کہا بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکے تھے، ان میں سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا اور تقوی اختیار کیا بہت بڑا اجر ہے. اس کے بارے میں انہوں نے عروہ سے فرمایا کہ اے میری بہن کے بیٹے، تیرے والد حضرت زبیر اور حضرت ابوبکر ان میں سے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے دن جو تکلیف پہنچی وہ پہنچی اور مشرکین چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوا کہ واپس آئیں گے. آپ نے فرمایا ان کے پیچھے کون جائے گا؟ تو ان میں سے 70 آدمیوں نے اپنے آپ کو پیش کیا. عروہ کہتے تھے ان میں حضرت ابوبکر اور حضرت زبیر بھی تھے. ابو سفیان جب جنگ احد کے خاتمے کے وقت درے میں تھا اور اس نے کہا کہ آئندہ سال انہی ایام میں بدر کے مقام پر پھر جنگ کا وعدہ رہا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا، تو ابو سفیان جلدی سے اپنے لشکر کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گیا. اس سے آگے کے واقعات حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے یوں بیان کیے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید احتیاط کے خیال سے فوراً 70 صحابہ کی ایک جماعت جس میں حضرت ابوبکر اور حضرت زبیر بھی شامل تھے تیار کر کے لشکر قریش کے پیچھے روانہ کر دی. یہ بخاری کی روایت ہے. عام مورخین یوں بیان کرتے ہیں کہ آپ نے حضرت علی یا بعض روایات کی روح سے حضرت سعد بن وقاص کو قریش کے پیچھے بھجوایا اور ان سے فرمایا کہ اس بات کا پتہ لاؤ کہ لشکر قریش مدینہ پر حملہ کرنے کی نیت تو نہیں رکھتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اگر قریش اونٹوں پر سوار ہوں اور گھوڑوں کو خالی چلا رہے ہوں تو سمجھنا کہ وہ مکے کی طرف واپس جا رہے ہیں، مدینے پر حملہ آور ہونے کا ارادہ نہیں رکھتے، اور اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہوں تو سمجھنا کہ نیت بخیر نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاکید فرمائی کہ اگر قریش کا لشکر مدینے کا رخ کرے تو فوراً آپ کو اطلاع دی جاوے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جوش کی حالت میں فرمایا کہ اگر قریش نے اس وقت مدینہ پر حملہ کیا تو خدا کی قسم ہم ان کا مقابلہ کر کے انہیں اس حملے کا مزہ چکھا دیں گے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے آدمی آپ کے ارشاد کے متحد گئے اور بہت جلد
یہ خبر لے کر واپس آ گئے کہ قریش کا لشکر مکے کی طرف جا رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک نے بیان کیا کہ حضرت ابوبکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر سے کہا کہ ہمارے ساتھ ایمن کی طرف چلیں، ہم ان کی زیارت کریں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ انہوں نے یعنی حضرت انس نے کہا کہ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو وہ رونے لگیں۔ ان دونوں نے کہا کہ آپ کیوں روتی ہیں؟ جو بھی اللہ کے پاس ہے وہ اس کے رسول کے لیے بہتر ہے۔ وہ کہنے لگیں کہ مجھے معلوم ہے کہ جو بھی اللہ کے پاس ہے وہ اس کے رسول کے لیے بہتر ہے، لیکن میں اس لیے روتی ہوں کہ اب وہی آسمان سے منقطع ہو گئی ہے۔ حضرت انس نے کہتے ہیں کہ انہوں نے ان دونوں کو بھی ایمن نے ان دونوں کو بھی رلا دیا۔ وہ دونوں بھی ان کے ساتھ رونے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا اور تم نے کہا تو جھوٹا ہے، اور ابو بکر نے کہا سچا ہے، اور انہوں نے اپنی جان و مال سے میرے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں آپ کے بارے میں کہ صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی ایسے تھے جن کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک نے میرا انکار کیا مگر ابوبکر ایسا تھا جس میں نے کوئی کجی نہیں دیکھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان صلح کا معاہدہ ہو رہا تھا اور ابو جندل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی شرائط کے مطابق واپس کر دیا تو اس وقت صحابہ بہت جوش میں تھے۔ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت بشیر صاحب نے لکھا ہے کہ مسلمان یہ نظارہ دیکھ رہے تھے اور مذہبی غیرت سے ان کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سہم کر خاموش تھے۔ آخر حضرت عمر سے نہ رہا گیا، وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور کانپتی ہوئی آواز میں فرمایا، کیا آپ خدا کے برحق رسول نہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں ہاں ضرور ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ کیا ہم حق پر نہیں اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہاں ضرور ایسا ہی ہے۔ عمر نے پھر کہا تو پھر ہم اپنے سچے دین کے معاملے میں یہ ذلت کیوں برداشت کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی حالت کو دیکھ کر مختصر الفاظ میں فرمایا، دیکھو عمر، میں خدا کا رسول ہوں اور میں خدا کے منشا کو جانتا ہوں اور اس کے خلاف نہیں چل سکتا، اور وہی میرا مددگار ہے۔ مگر حضرت عمر کی طبیعت کا تلاطم لہجہ بلہجہ بڑھ رہا تھا۔ کہنے لگے، کیا آپ نے ہم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں نے ضرور کہا تھا، مگر کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ طواف ضرور اسی سال ہوگا؟ عمر نے کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں۔ آپ نے فرمایا، تو پھر انتظار کرو، تم انشاءاللہ ضرور مکے میں داخل ہوگے اور کعبے کا طواف کرو گے۔ مگر اس جوش کے عالم میں حضرت عمر کی تسلی نہ ہوئی، لیکن چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص روب تھا اس لیے حضرت عمر وہاں سے ہٹ کر حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور ان کے ساتھ بھی اسی قسم کی جوش کی باتیں کیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی اسی قسم کے جواب دیے جو صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے، مگر ساتھ ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نصیحت کے رنگ میں فرمایا، دیکھو عمر، سنبھل کر رہو اور رسول خدا کی رکاب پر جو ہاتھ تم نے رکھا ہے اسے ڈھیلا نہ ہونے دو، کیونکہ خدا کی قسم یہ شخص جس کے ہاتھ میں ہم نے اپنا ہاتھ دیا ہے بہرحال سچا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں
کہ اس وقت میں اپنے جوش میں ساری باتیں کہہ تو گیا، مگر بعد میں مجھے سخت ندامت ہوئی اور میں توبہ کے رنگ میں اس کمزوری کے اثر کو دھونے کے لیے بہت سے نفلی اعمال بجا لایا، یعنی صدقے کیے، روزے رکھے، نفلی نمازیں پڑھیں اور غلام آزاد کیے تاکہ میری اس کمزوری کا داغ دھل جائے۔ اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود نے بھی تحریر فرمایا ہے، بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے تم کو بہت حکم دیے، مگر میں نے تم سے مخلص ترین لوگوں کے اندر بھی بعض دفعہ احتجاج کی روح دیکھی، مگر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اندر میں نے یہ روح کبھی نہیں دیکھی۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا انسان بھی گھبرا گیا، اور وہ اسی گھبراہٹ کی حالت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئے اور کہا کہ کیا ہمارے ساتھ خدا کا یہ وعدہ نہیں تھا کہ ہم عمرہ کریں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، خدا کا وعدہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ کیا خدا کا ہمارے ساتھ یہ وعدہ نہیں تھا کہ وہ ہماری تائید اور نصرت کرے گا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں تھا۔ انہوں نے کہا تو پھر کیا ہم نے عمرہ کیا؟ حضرت ابو بکر نے کہا عمر، خدا نے کب کہا تھا کہ ہم اسی سال عمرہ کریں گے؟ پھر انہوں نے کہا کہ کیا ہم کو فتح نصرت حاصل ہوئی؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ خدا اور اس کا رسول فتح اور نصرت کے معنی ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ مگر عمر کی اس جواب سے تسلی نہ ہوئی اور وہ اسی گھبراہٹ کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا خدا کا ہم سے یہ وعدہ نہ تھا کہ ہم مکے میں طواف کرتے ہوئے داخل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے عرض کیا کہ کیا ہم خدا کی جماعت نہیں، اور کیا خدا کا ہمارے ساتھ فتح اور نصرت کا وعدہ نہیں تھا؟ آپ نے فرمایا تھا۔ حضرت عمر نے کہا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے عمرہ کیا؟ آپ نے فرمایا خدا نے کب کہا تھا کہ ہم اسی سال عمرہ کریں گے؟ یہ تو میرا خیال تھا کہ اس سال عمرہ ہوگا، خدا نے تو کوئی تعین نہیں کی تھی۔ انہوں نے کہا تو پھر فتح اور نصرت کے وعدے کے کیا معنی ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت خدا کی ضرور آئے گی، اور جو وعدہ اس نے کیا ہے وہ بہرحال پورا ہوگا۔ گویا جو جواب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دیا تھا وہی جواب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ یہ دونوں روایتوں میں صرف فرق یہ ہے کہ پہلے ایک یہ بھی روایت ہے کہ پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت عمر، پھر حضرت ابوبکر کے پاس گئے، اور حضرت مسلم موعود نے بیان فرمایا ہے بات وہی ہے، لیکن یہ ہے کہ پہلے حضرت ابوبکر کے پاس گئے، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ دو آدمیوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا۔ ایک آدمی مسلمانوں میں سے تھا اور ایک آدمی یہود میں سے تھا۔ مسلمان نے کہا اس کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں پر فضیلت دی، تو یہودی نے کہا اس کی قسم جس نے موسیٰ کو تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ اس پر مسلمان نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور یہودی کے منہ پر تھپڑ مارا۔ وہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ کو بتایا جو اس کے اور مسلمان کے درمیان معاملہ ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس کے متعلق دریافت کیا، تو اس نے آپ کو بتایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ پر مجھ سے فضیلت نہ دو۔ اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ جس مسلمان نے یہودی کو تھپڑ مارا تھا وہ حضرت ابوبکر تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت مسلم موعود نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے اس طرح فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مذاہب والوں کے احساسات کا بھی بے حد خیال رکھتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر کے سامنے کسی یہودی نے کہہ دیا کہ مجھے موسیٰ کی قسم جسے خدا نے سب نبیوں پر فضیلت دی ہے۔ اس پر حضرت ابوبکر نے اسے تھپڑ مار دیا۔ جب اس واقعے کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر جیسے انسان کو زجر کی، ڈانٹا۔ مسلم فرماتے ہیں کہ غور کرو، مسلمانوں کی حکومت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت موسیٰ کو ایک یہودی فضیلت دیتا ہے،
اور ایسی طرز سے کلام کرتا ہے کہ حضرت ابوبکر جیسے نرم دل انسان کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور آپ اسے تمانچہ مار بیٹھتے ہیں، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈانٹتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اسے حق ہے کہ جو چاہے عقیدہ رکھے، وہ اس کا عقیدہ بول سکتا ہے وہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر کے عشق و محبت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا تعلق بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشقیہ تھا۔ جب آپ مدینہ میں داخل ہونے کے لیے مکے سے نکلے تو اس وقت بھی آپ کا تعلق عاشقانہ تھا، اور جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو اس وقت بھی تعلق عاشقانہ تھا۔ چنانچہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا کی وحی نازل ہوئی، جس میں مخفی طور پر آپ کی وفات کی خبر تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور اس میں اس صورت کے نزول کا ذکر فرمایا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اپنی رفاقت اور دنیاوی ترقی میں سے ایک کے انتخاب کی اجازت دی، اور میں نے خدا تعالیٰ کی رفاقت کو ترجیح دی۔ اس صورت کو سن کر سب صحابہ کے چہرے خوشی سے تمتما اٹھے اور سب اللہ تعالیٰ کی تکبیر کرنے لگے اور کہنے لگے کہ الحمدللہ اب یہ دن آ رہا ہے۔ مگر جس وقت باقی سب لوگ خوش تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی چیخیں نکل گئیں اور آپ بےتاب ہو کر رو پڑے، اور آپ نے کہا یا رسول اللہ، آپ پر ہمارے ماں باپ اور بیوی بچے سب قربان ہوں، آپ کے لیے ہم ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ گویا جس طرح کسی عزیز کے بیمار ہونے پر بکرا ذبح کیا جاتا ہے، اسی طرح حضرت ابوبکر نے اپنی اور اپنے سب عزیزوں کی قربانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کی۔ آپ کے رونے کو دیکھ کر اور اس بات کو سن کر بعض صحابہ نے کہا دیکھو اس بڈھے کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو اختیار دیا ہے کہ خواہ وہ رفاقت کو پسند کرے یا دنیاوی ترقی کو، اور اس نے رفاقت کو پسند کیا، یہ کیوں رو رہا ہے؟ اس جگہ تو اسلام کی فتوحات کا وعدہ پیش کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی نے بھی اس کا اظہار حیرت کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اس استجاب کو محسوس کیا اور حضرت ابوبکر کی بےتابی کو دیکھا، اور آپ کی تسلی کے لیے فرمایا کہ ابوبکر مجھے اتنے محبوب ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ کے سوا کسی کو خلیل بنانا جائز ہوتا تو میں ان کو خلیل بناتا، مگر اب بھی فرمایا پھر آگے مگر اب بھی یہ میرے دوست ہیں اور صحابی ہیں۔ پھر فرمایا کہ میں حکم دیتا ہوں کہ آج سے سب لوگوں کے گھروں کی کھڑکیاں جو مسجد میں کھلتی ہیں بند کر دی جائیں سوائے ابوبکر کی کھڑکی کے، اور اس طرح آپ کے عشق کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے داد دی، کیونکہ یہ عشق کامل تھا جس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بتا دیا کہ اس فتح و نصرت کی خبر کے پیچھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے، اور آپ نے اپنی اور اپنے عزیزوں کی جان کا فدیہ پیش کیا کہ ہم مر جائیں مگر آپ زندہ رہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر بھی حضرت ابوبکر نے اعلیٰ نمونہ عشق کا دکھایا۔ غرض حضرت ابوبکر نے غار ثور میں اپنی جان کے لیے گھبراہٹ کا اظہار نہیں کیا، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص طور پر تسلی دی۔ ہر مقام پر جہاں بھی اظہار کیا وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی وجہ سے کیا۔ مسلم ایک جگہ فرماتے ہیں کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کی کسی بات پر تکرار ہو گئی، یہ تکرار بڑھ گئی۔ حضرت عمر کی طبیعت تیز تھی، اس لیے حضرت ابوبکر نے مناسب سمجھا کہ وہ اس جگہ سے چلے جائیں تاکہ جھگڑا خواہ مخواہ زیادہ نہ ہو جائے۔ حضرت ابوبکر نے جانے کی کوشش کی تو حضرت عمر نے آگے بڑھ کر حضرت ابوبکر کا کرتا پکڑ لیا کہ میری بات کا جواب دے کر جاؤ۔ جب حضرت ابوبکر اس کو چھڑا کر جانے لگے تو آپ کا کرتا پھٹ گیا، آپ وہاں سے اپنے گھر کو چلے آئے۔ لیکن حضرت عمر کو شبہ پیدا ہوا
کہ حضرت ابوبکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میری شکایت کرنے گئے ہیں۔ وہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑے تاکہ میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا عذر پیش کر سکوں، لیکن راستے میں حضرت ابوبکر حضرت عمر کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ حضرت عمر یہی سمجھے کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کرنے گئے ہیں، وہ بھی سیدھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا پہنچے۔ وہاں جا کر دیکھا تو حضرت ابوبکر موجود نہ تھے، لیکن چونکہ ان کے دل میں ندامت پیدا ہو چکی تھی، اس لیے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں ابوبکر سے سختی سے پیش آیا ہوں۔ حضرت ابوبکر کا کوئی قصور نہیں، میرا ہی قصور ہے۔ جب حضرت عمر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت ابوبکر کو جا کر کسی نے بتایا کہ حضرت عمر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی شکایت کرنے گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مجھے بھی اپنی برات کے لیے جانا چاہیے تاکہ یک طرفہ بات نہ ہو اور میں بھی اپنا نقطۂ نظر پیش کر سکوں۔ جب حضرت ابوبکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے تو حضرت عمر عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ، مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے ابوبکر سے تکرار کی اور ان کا کرتا مجھ سے پھٹ گیا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو غصے کے آثار آپ کے چہرے پر ظاہر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہیں کیا ہو گیا؟ جب ساری دنیا میرا انکار کرتی تھی اور تم لوگ بھی میرے مخالف تھے، اس وقت ابوبکر ہی تھا جو مجھ پر ایمان لایا اور ہر رنگ میں اس نے میری مدد کی۔ پھر افسردگی کے ساتھ فرمایا کہ آپ بھی تم مجھے اور ابوبکر کو نہیں چھوڑتے۔ آپ یہ فرما رہے تھے کہ حضرت ابوبکر داخل ہوئے۔ اس کی اگلی تفصیل بیان کرتے ہوئے حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے سچے عشق کا نمونہ، کہ بجائے کہ کس طرح حضرت ابوبکر جب داخل ہوئے تو انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا، تو اس کی تمہید باندھ رہے ہیں حضرت مسلم موعود کہ یہ ہوتا ہے سچے عشق کا نمونہ، کہ بجائے یہ کہ عذر کرنے کے کہ یا رسول اللہ میرا قصور نہ تھا، عمر کا قصور تھا، آپ نے جب دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خفگی پیدا ہو رہی ہے، آپ سچے عاشق کی حیثیت سے یہ برداشت نہ کر سکے کہ میری وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو۔ آتے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، عمر کا قصور نہیں تھا، میرا قصور تھا۔ دیکھو حضرت ابوبکر کس قدر سچے عاشق تھے، آپ یہ برداشت نہ کر سکے کہ آپ کے معشوق کے دل کو تکلیف ہو۔ آپ یہ دیکھ کر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر پر ناراض ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر اس پر خوش نہیں ہوئے۔ عام طور پر لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے مد مقابل کو جھاڑ پڑتی دیکھے، ڈانٹ پڑتی دیکھے تو خوش ہوتے ہیں کہ خوب جھاڑ پڑی، لیکن اس سچے عاشق نے یہ پسند نہ کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف ہو، خواہ کسی وجہ سے ہو۔ آپ نے کہا میں مجرم بن جاتا ہوں، لیکن میں اپنے معشوق کا دل رنجیدہ نہیں ہونے دوں گا، اور نہایت لجاجت سے عرض کیا یا رسول اللہ، عمر کا قصور نہیں تھا، میرا قصور ہے۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ابوبکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے ملال کو دور کرنے کی خاطر مظلوم ہونے کے باوجود ظالم ہونے کا اقرار کرتے ہیں تو آپ کے دل کو تکلیف نہ پہنچے، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک مومن بندہ اپنے خدا کی خوشنودی کے لیے وہ کام نہ کرے جو اسے خدا تعالیٰ کی رضا کے قریب کر دے۔ مومن کی بھی یہی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کام کرے اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ اس حوالے سے بات اپنے یہ مثال دی ہے۔ پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ ایک جگہ فرماتے ہیں حضرت عمر ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تورات کا ایک نسخہ لے کر آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ تورات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر خاموش ہو گئے، مگر حضرت عمر نے تورات کھول کر اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار ظاہر ہوئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ بات دیکھی تو وہ حضرت عمر پر ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کیا تمہیں نظر نہیں آتا
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے برا منا رہے ہیں۔ ان کی بات سن کر حضرت عمر کو بھی توجہ پیدا ہوئی، اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، اور جب انہیں بھی آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار دکھائی دیے تو انہوں نے معذرت کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی طلب کی۔ حضرت مسلم موعود نے یہ واقعہ ایک آیت کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی جو حضرت عمر کے تورات کی اس آیت پڑھنے پر تھی، جو اسلامی تعلیم سے مختلف ہے، اس کی وجہ سے تھی، نہ کہ یہ کہ تورات کیوں پڑھی۔ اگر کسی کو اس کی تفسیر پڑھنے میں دلچسپی ہے تو تفسیر کبیر جلد 6 میں سورہ نور کی آیت 3 کے ضمن میں اس کی باقی تفصیل بھی لکھی ہوئی ہے، وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق صحابہ جس طرح کیا کرتے تھے، اس کا ثبوت حضرت ابوبکر کے ایک واقعے سے مل سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب بعض قبائل عرب نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس وقت حالت ایسی نازک تھی کہ حضرت عمر جیسے انسان نے مشورہ دیا کہ ان لوگوں سے نرمی کرنی چاہیے، مگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا طاقت ہے کہ وہ اس حکم کو منسوخ کر دے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ خدا کی قسم، اگر یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کا گھٹنا باندھنے کی ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے تو میں وہ رسی بھی ان سے لے کر رہوں گا، اور اس وقت تک دم نہیں لوں گا جب تک کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ بخاری کی روایت ہے یہ۔ اگر حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اگر تم اس معاملے میں میرا ساتھ نہیں دے سکتے تو بے شک نہ دو، میں اکیلا ہی ان کا مقابلہ کروں گا۔ یہ کس قدر اتباع رسول ہے کہ نہایت خطرناک حالات میں باوجود اس کے کہ اکابر صحابہ لڑائی کے خلاف مشورہ دیتے ہیں، پھر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر قسم کا خطرہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح لشکر اسامہ کو روکنے کے لیے کے متعلق بھی صحابہ نے بہت زور لگایا، مگر حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اگر دشمن اتنا طاقتور ہو جائے کہ وہ مدینے پر فتح پائے اور مسلمان عورتوں کی لاشیں کتے گھسیٹتے پھریں، تب بھی میں اس لشکر کو جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھجوانے کے لیے تیار کیا تھا روک نہیں سکتا۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے پاس بحرین کا مال آیا تو میں تمہیں اتنا اور اتنا دوں گا، ہاتھ کے اشاروں سے بتایا، مگر وہ مال اس وقت آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تھے۔ جب بحرین کا مال آیا تو حضرت ابوبکر نے منادی کو حکم دیا، اعلان کروایا، اور اس نے اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ جس کا کوئی قرضہ یا وعدہ ہو وہ ہمارے پاس آئے۔ یہ سن کر یہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے پاس گیا اور میں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایسا وعدہ فرمایا تھا۔ تو حضرت ابوبکر نے 3 لب بھر کر دیا، یعنی پورے اٹھا کے تھا۔ علی بن مدینی کہتے تھے کہ سفیان دونوں ہاتھ اکٹھے کر کے لب بھرتے کہ یوں دیا تھا، اس طرح اٹھا کے 3 دفعہ۔ حضرت ابو سعید خدری نے بیان کیا کہ جب بحرین سے مال آیا تو میں نے حضرت ابوبکر کے منادی کو یہ آواز دیتے ہوئے سنا کہ جس شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وعدہ کیا ہو تو وہ آئے۔ لوگ حضرت ابوبکر کے پاس آئے تو وہ انہیں دیتے تھے۔ پھر حضرت ابو بشیر مازنی آئے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بشیر، جب ہمارے پاس کچھ آئے تو ہمارے پاس آنا۔ اس پر حضرت ابوبکر نے انہیں 2 یا 3 لپ بھر کر دیا، جس کو انہوں نے 1400 درہم میں پایا۔ مطلب ہے کہ دونوں ہاتھوں سے پورا بھر کے۔
حضرت ابوبکر صدیق صحابہ کرام سے محو گفتگو تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ پانی پلاؤ۔ غلام کچھ دیر کے لیے مٹی کے ایک برتن میں پانی لایا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دونوں ہاتھوں سے برتن کو پکڑا اور پیاس بجھانے کے لیے اپنے منہ کے قریب کیا ہی تھا کہ آپ نے دیکھا کہ برتن تو شہد سے بھرا ہوا ہے جس میں پانی بھی ملا ہوا ہے۔ آپ نے وہ برتن رکھوا دیا اور وہ پانی نہیں پیا۔ پھر غلام کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ غلام نے کہا کہ پانی میں شہد ملایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے برتن کی طرف غور سے دیکھنے لگے۔ چند لمحات ہی گزرے تھے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہنے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق ہچکیاں باندھ باندھ کر رونے لگے۔ روتے روتے آپ کی آواز اور بلند ہو گئی اور آپ پر شدید گریہ طاری ہو گیا۔ لوگ متوجہ ہوئے اور تسلی دینے لگے کہ اے خلیفہ رسول، آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ اس قدر شدید کیوں رو رہے ہیں؟ ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ سسکیاں بھر کر کیوں رو رہے ہیں؟ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے رونا بند نہ کیا، بلکہ آس پاس کے تمام لوگوں نے بھی آپ کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا اور رو رو کر وہ خاموش بھی ہو گئے۔ لیکن حضرت ابوبکر مسلسل روتے جا رہے تھے۔ جب آپ کے آنسو ذرا تھمے تو لوگوں نے آپ سے رونے کا سبب پوچھا کہ اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رونا کیسا ہے؟ آخر کس چیز نے آپ کو رلایا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے کپڑے کے کنارے سے آنسو پونچھتے ہوئے اور اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے فرمایا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کے ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز دور کر رہے ہیں، لیکن وہ چیز مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ آپ کمزور آواز میں فرما رہے تھے کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کسی چیز کو اپنے سے ہٹا رہے تھے جبکہ آپ کے پاس کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، یہ در حقیقت دنیا تھی جو اپنی تمام آرائش و نعمت کے ساتھ میرے سامنے آئی تھی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ دور ہو جاؤ۔ ایک کشفی کیفی طاری ہوئی تھی آپ پر، دور ہو جاؤ۔ بس وہ یہ کہتی ہوئی دور ہو گئی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے چھٹکارا پا لیا تو کیا ہوا؟ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعد آئیں گے وہ مجھ سے کبھی نہیں بچ سکیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پریشانی میں اپنا سر ہلایا اور غم زدہ آواز میں فرمایا، لوگوں، مجھے بھی اس شہد سے ملے پانی کی وجہ سے ڈر لاحق ہوگا کہ کہیں اس دنیا نے مجھے آ گھیرا نہ ہو، اس لیے میں سسکیاں بھر کر رویا تھا۔ اتنا تھا خشیت اللہ تعالیٰ کی۔ فتوحات عراق میں ایک قیمتی چادر حاصل ہوئی۔ حضرت خالد نے اہل لشکر کے مشورہ سے اس چادر کو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس بطور تحفہ بھجوایا اور لکھا کہ اسے آپ لے لیجئے، آپ کے لیے روانہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر نے اسے لینا گوارا نہیں فرمایا اور نہ اپنے رشتہ داروں کو دیا، بلکہ اسے حضرت امام حسین کو مرحمت فرما دیا۔ باقی انشاءاللہ آئندہ بیان ہو گئے۔ اس وقت میں 2 مرحومین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور ان کا جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا بعد میں انشاءاللہ۔ پہلا ہے محترم سمیع اللہ سیال صاحب، جو تحریک دین وکیل الزراعت ہے۔ 89 سال کی عمر میں، 89 کی عمر میں بقضاء الہی فوت ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔ ان کے والد رحمۃ اللہ سیال صاحب تھے۔ سمیع اللہ سیال صاحب کے خاندان میں احمد کا نفوذ ان کے والد رحمۃ اللہ سیال صاحب کے ذریعے ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے دور میں 1938 میں بیعت کی تھی۔ اس وقت سمیع اللہ سیال صاحب کی عمر 4 سال کی تھی۔ جب بیعت کا علم ان کی والدہ کو ہوا تو انہوں نے اپنے خاوند کو چھوڑ دیا اور ان کو ساتھ لے کر چلی گئیں۔ جب یہ واقعہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی خدمت پیش ہوا تو حضور نے آپ کے والد صاحب سے فرمایا کہ آپ مقدمہ کریں اور بچہ واپس لیں۔ چنانچہ مقدمہ کر کے بچہ واپس لے لیا گیا۔ اس طرح آپ اپنے والد صاحب کی کفالت میں آ گئے اور انہوں نے ہی آپ کی پرورش کی۔ سمیع اللہ سیال صاحب کے والد صاحب فسادات کے دوران
مشرقی پنجاب میں شہید ہو گئے تھے۔ اس کے بعد آپ کے سب غیر احمدی رشتہ داروں نے ان کو واپس لانے کی کوشش کی، جماعت سے دور ہٹانے کی کوشش کی، لیکن آپ نے اہمیت نہ چھوڑی۔ 1949 میں تعلیم اسلام ہائی اسکول سے میٹرک کیا، 1954 میں تعلیم اسلام کالج سے بی اے کیا، پھر 1956 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے شماریات کیا۔ ان کے 2 بیٹے ہیں، ایک ڈاکٹر ہیں کینیڈا میں اور دوسرے افتخار اللہ سیال صاحب ہیں، انچارج ہیں رباب میں تحریک جدید میں وقف زندگی ہیں۔ 1949 میں سیال صاحب نے وقف کیا اور دیگر وقفین زندگی کے ساتھ ان کا ٹیسٹ ہوا، انٹرویو ہوا، اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے خود پرچہ ترتیب دیا۔ بعض حضرت مسلم موعود کے ارشاد پر آپ نے مزید تعلیم کے لیے تعلیم اسلام کالج لاہور میں داخلہ لیا، جہاں سے آپ نے پہلے بی ایس سی اور بعض ایم ایس سی اسٹیٹسٹکس کی ڈگری حاصل کی۔ 1953 میں آپ کا دفاتر میں ابتدائی تقرر ہوا، پھر مختلف دفاتر میں کام کرتے رہے۔ 1960 سے 63 تک سیرا لیون میں خدمت کی توفیق پائی۔ 1983 میں خلیفہ مسیح رابع نے آپ کو وکیل وزارت اور صنعت و تجارت مقرر فرمایا۔ 88 سے 99 تک بطور وکیل دیوان اور 99 سے 2012 تک وکیل وزارت اور صنعت و تجارت کے طور پر خدمت کی توفیق ملی، اور 2012 سے وفات تک آپ وکیل وزارت تھے۔ 69 سال پر ان کا خدمت کا عرصہ محیط ہے۔ اس کے علاوہ بھی انجمن کی اور تحریک کی بہت ساری کمیٹیوں کے ممبر تھے اور بعض رجسٹرڈ کمپنیوں کے ڈائریکٹر تھے۔ ان کی اہلیہ اسی طرح خدام الاحمدیہ میں بھی محترم کے طور پر ان کو بڑا لمبا عرصہ مختلف شعبوں میں کام کرنے کی توفیق ملی۔ ان کی اہلیہ صاحبہ عبدالحفیظ سیال صاحبہ کہتی ہیں کہ 64 سالہ ازدواجی زندگی میں نے دیکھا کہ بہت نیک، ہمدرد، متوکل، پیار کرنے والے تھے۔ اپنے ہر کام پر اپنے پر دوسرے کو ترجیح دیتے تھے اور خلیفہ وقت کے احکامات کو ہر بات پر ترجیح دیتے تھے۔ کہتے ہیں جب میری شادی ہوئی تو انہوں نے شروع میں ہی مجھے یہ بات سمجھا دی کہ میں ایک واقف زندگی ہوں اور ایک واقف زندگی کی بیوی بھی واقف زندگی ہوتی ہے۔ پھر کہتی ہیں کہ غربا پرور تھے، مہمان نوازی بھی بہت زیادہ ہوتی تھی ہمارے گھر میں۔ ان کے بیٹے افتخار اللہ سیال کہتے ہیں کہ جماعت سے وفاداری اور محبت بچپن سے ہی ان میں بہت زیادہ تھی۔ 1947 کے فسادات میں جب ان کے والد شہید ہو گئے تو بالکل اکیلے رہ گئے، اور جیسا کہ بیان ہوا ہے ان کے رشتہ داروں میں سے صرف ان کے والد احمدی تھے اور والدہ بھی چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ رشتہ داروں نے ان کو کہا کہ تم احمدیت چھوڑ دو، ہم تمہارے تمام دنیاوی اور تعلیمی اخراجات اٹھائیں گے، لیکن احمدیت سے محبت اور احمدیت کی سچائی پر یقین ہونے کی وجہ سے انہوں نے جواب دیا کہ اگر میں بھوکا بھی مر جاؤں پھر بھی احمدیت نہیں چھوڑوں گا، اور پھر ہمیشہ اپنے اس ایمان پر قائم رہے۔ اس بات کی شدید خواہش تھی کہ وقف کا یہ سلسلہ آگے ان کی نسل میں بھی جاری رہے۔ تو کہتے ہیں چنانچہ جب میں نے وقف کیا تو بڑے خوش ہوئے اور لندن یہاں آئے ہوئے تھے تو خلیفہ رابع کو خود بتایا۔ حضرت رابع نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ اصل وقف یہی ہے کہ یہ سلسلہ آگے اولاد میں بھی جاری ہو۔ دینی یا دنیاوی مشکلات آتی تھیں تو خدا کے آگے جھک جاتے اور اس مشکل کے حل کے لیے بہت پرسوز دعائیں کرتے۔ لکھتے ہیں ان کے بیٹے میں نے انہیں پوری زندگی تہجد کا ایک بھی ناغہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ غریبوں کی ہر ممکن امداد کرنے والے تھے۔ ان کے وفات کے بعد بہت سے لوگوں نے کہتے ہیں مجھے آ کے خاص طور پر ذکر کیا کہ ہمیں جب کبھی کسی قسم کی رقم کی ضرورت ہوتی فوراً سیال صاحب کے پاس جاتے اور ہمیشہ ہماری امداد کرتے ہو۔
بعض اوقات گھروں میں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو اور جماعتی خدمت کا بھی اس وقت موقع ہوتا، اس وقت وہ جماعت کے کام کی طرف نکل جاتے اور اپنے گھریلو مسائل کو اللہ کے سپرد کر دیتے۔ ان کی بہو کہتی ہیں کہ ہمیشہ مجھے جماعت سے محبت اور خلافت کا وفادار رہنے کا درس دیا، اور خلیفہ وقت کی زبان سے نکلے ہر لفظ پر بڑا حد تک یقین تھا۔ اس سلسلے میں وہ بیان کرتے تھے کہ جب ابتدا میں وقف کے سلسلے میں حضرت خلیفہ مسیح ثانی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس وقت ابھی چرچل 80 سال کی عمر میں وزیر اعظم بنا تھا دوبارہ۔ تو حضرت خلیفہ مسیح ثانی نے ان سے کہا کہ اگر چرچل 80 سال کی عمر میں وزیر اعظم بن سکتا ہے تو تم جماعت کی خدمت اتنے عرصہ تک کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اس بات سے کہتے ہیں میں نے نتیجہ نکالا تھا اس وقت بھی کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں اس گروپ میں شامل ہو کے زندگی تو کم از کم 80 سال کی عمر تو ہماری ضرور ہوگی، اور اللہ تعالیٰ خدمت کا توفیق دے گا 80 سال تک۔ چنانچہ چودھری حمید اللہ صاحب ان کے ساتھی تھے، مسلح الدین صاحب، سب نے 80 سال سے زائد عمر پائی۔ یہ پہلا بیان ان کے بیٹے کا ہے۔ اب ان کی بہو یہ کہتی ہیں کہ میری چھوٹی عمر میں ہی میرے والدین وفات پا گئے تھے، میرے والد وفات پا گئے تھے، اور سسر کے روپ میں مجھے باپ کا پیار ملا ان سے۔ 22 سال میں نے اپنی شادی شدہ زندگی میں ہمیشہ ان سے شفقت اور باپ کا پیار ہی دیکھا۔ احمدیت کے سچے شہدائی اور خلافت سے گہری محبت کرنے والے، غریب پرور، مہمان نواز، سچے انسان تھے۔ اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکر ادا کرتے، بیٹے بچوں کی تربیت میں بھی بہت کردار ادا کیا۔ انہیں قرآن کریم کا ترجمہ سیکھنے اور کتب حضرت مسیح علیہ السلام پڑھنے کی طرف توجہ دلاتے رہے، اور پھر ٹیسٹ بھی لیتے تھے۔ جب بھی کہتے ہیں بچے دادا جان کے ساتھ بیٹھتے تو ہمیشہ جماعت کی تاریخ اور خلفاء کی شفقت اور محبت کے واقعات بیان کرتے۔ چھوٹا سے چھوٹا بچہ بھی گھر میں آ جاتا تو اسے بھی بغیر تواضع اور مہمان نوازی کے گھر سے نہ جانے دیتے۔ باسل صاحب نائب وکیل وزارت لکھتے ہیں کہ سمیع اللہ سیال صاحب انتہائی ہمدرد وجود تھے، خلافت سے بے پناہ محبت اور عشق تھا، دفتر میں کارکنان کی مالی امداد بھی کرتے تھے، ہمیشہ خلیفہ وقت کے ساتھ تعلق میں رہنے کی تلقین کرتے تھے۔ ہمیشہ کہتے ہیں یہی درس دیا کہ جماعت کا ایک ایک پیسے کی حفاظت کرنی ہے، اور پیسہ جیسا کہ مسلم نے فرمایا ہے یہ نہیں فکر کہ پیسہ کہاں سے آئے گا، یہ اصل یہ فکر ہے کہ پیسے کو سنبھالنے والے کہاں سے آئیں گے، ملتے رہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی وقف زندگی یا کارکن یا کوئی احمدی ملنے کے لیے آتا تو یہی کہتے کہ جماعت کی خدمت میں بہت ہی برکت ہے، اور جو خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے انتہا نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود ہی ان کی ضروریات پوری کرتا چلا جاتا ہے۔ اپنی مثال دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، میں کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بے شمار دیا، اور یہ صرف وقف کی برکت ہے۔ نسرین حئی صاحبہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کے اہم افراد میں سے تھے۔ میری والدہ اور والد ہمیشہ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی۔ میں جب 7 یا 8 سال کی ہوئی تو انہوں نے اور پھپھو نے مجھے اڈاپٹ کیا۔ اس کے بعد میں شادی تک ان کے پاس رہی۔ دونوں نے مجھے ہمیشہ اپنی بیٹی کی طرح رکھا، اور بچپن سے میری ہر خواہش کا خیال رکھا، بہترین تعلیم دلوائی، میری شادی مربی سلسلہ سے کروائی۔ محمود طاہر صاحب سیکرٹری فضل فاؤنڈیشن کہتے ہیں کہ انہوں نے بتایا ایک دفعہ کہ جب میں نے BA کر لیا اور پھر ابتدائی تقرر ہوا تو حضرت مسلم موعود کی ہدایت پر مجھے MA کرنے کے لیے بھیجا جانے لگا۔ اس وقت دفتر میں کسی نے کہا، حضرت مسلم موعود سے اس خدشے کا اظہار کیا کہ اس کو آپ MA کروا رہے ہیں، یہ MA کروا کے کہیں دوڑ نہ جائے اور کہیں دنیاوی نوکری نہ اختیار کر لے۔ اس پر حضرت مسلم موعود نے فرمایا، سیال بے وفا نہیں ہوتے۔ عمران بابر صاحب وقف زندگی نگران جائیداد تحریک جدید کہتے ہیں کہ مجھے 15 سال ان کے ساتھ
کام کرنے کا موقع ملا، اس سے زیادہ بڑے مضبوط اعصاب کے مالک تھے۔ جماعتی کام کے حوالے سے کبھی بھی سرکاری افسر سے ملنے یا بات کرنے سے نہیں جھجکتے تھے، اور ٹرین میں سفر کرنے کا موقع ملا، سفر کے دوران تبلیغ ضرور کرتے تھے اور اونچی آواز میں کیا کرتے تھے تاکہ قریب موجود سب افراد سن لیں۔ لقمان صاحب وکیل المال اول کہتے ہیں کہ خلافت کی آواز پر خود بھی لبیک کہنے والے تھے، دوسروں کو بھی توجہ دلاتے تھے۔ ہمیشہ جب تحریک جدید کا اعلان ہوتا تو بڑے فوراً آتے اور اپنا چندہ وغیرہ ادا کرتے، وعدہ لکھواتے۔ شیخ حارث صاحب ہیں تحریک جدید میں، وہ کہتے ہیں کہ جب وقف کیا تو آپ نے میری ہر مرحلے پر رہنمائی کی، بہت ہی محبت اور شفقت کا سلوک فرماتے تھے، بہت نڈر اور دبنگ واقف زندگی تھی، سلسلہ کے اموال کی بچت کے دھنی تھے۔ اور پھر یہ حارث صاحب بھی لکھتے ہیں کہ 2015 میں انجینئر جاوید صاحب چیئرمین پاکستان انجینئرنگ کونسل اسلام آباد سے خصوصی طور پر ربا کے دورے پر آئے۔ ان کی ملاقات دیگر بزرگان کے علاوہ سیال صاحب سے کروائی گئی۔ اس مختصر ملاقات میں آپ نے تبلیغ کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا اور انہیں بڑے اچھے رنگ میں تبلیغ کی۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے رحم اور مغفرت کا سلوک فرمائے۔ جو وقف زندگی بیٹا ہے اسے بھی وقت نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلافت اور جماعت سے ان کی اولاد کو جوڑے رکھے اور سکون عطا فرمائے ان کے روایقین کو۔ اگلا ذکر ہے محترمہ صدیقہ بیگم صاحبہ علی احمد صاحب مرحوم علم وقف جدید کا، جو ان کی گزشتہ دنوں 85 سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عبدالہادی طارق صاحب ان کے بیٹے مربی سلسلہ ہیں اور استاد ہیں جامعہ احمدیہ گھانا میں۔ یہ پھیرو چچی قادیان کے نزدیک ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ ان کے والد عبدالرحمٰن صاحب جوانی میں ہی 1944 میں وفات پا گئے تھے۔ حضرت مسلم ماؤد نے ان کی بیوہ والدہ اور والدہ نواب بی بی صاحبہ اور بچوں کو کفالت میں لے لیا، قادیان بلا لیا۔ حضرت نواب عبدالحفیظ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہا نے انہیں اپنے بنگلے میں رکھ لیا، اور خاکسار کہتے ہیں، مربی صاحب کہتے ہیں کہ خاکسار کی نانی حضرت نواب عبدالحفیظ بیگم صاحبہ کی خدمت کی توفیق پاتی رہیں۔ اس طرح پھر تقسیم ہند کے بعد حضرت مسلم ماؤد رضی اللہ عنہ نے کہتے ہیں میری نانی کو ان کے بچوں کے ساتھ ناصر آباد فارم سندھ بھجوا دیا، جہاں یہ پلے بڑھے۔ حضرت میاں اللہ صاحب رضی اللہ عنہ مسیح موعود علیہ السلام کی بہو تھیں، صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بہو تھیں، ایک واقف زندگی کی بیوی تھیں، ایک واقف زندگی کی والدہ تھیں۔ آپ نے اپنے وقف زندگی خاوند کے ساتھ پوری وقف کی روح سے ایک وقف زندگی جیسی زندگی گزاری، اور ہر قسم کے نامساعد حالات میں اپنے وقف زندگی شوہر کا ساتھ دیا۔ زندگی بھر کبھی کسی سے مطالبہ یا تقاضا نہیں کیا۔ بے شمار خوبیوں کی مالک تھیں، جن میں نمایاں طور پر عاجزی، خدا ترسی، درویشی، مہمان نوازی، نرم مزاجی، سادگی، قناعت، ستر پوشی، صبر، بے پناہ حوصلہ شامل تھا۔ زندگی بھر کبھی کسی سے کوئی شکوہ اور شکایت نہیں کی، اور نہ ہی کبھی کسی کی برائی سنی اور نہ برائی کی۔ ہمیشہ اپنوں اور پرایوں سے محبت اور خلوص کا سلوک کیا۔ پنجگانہ نمازوں کے علاوہ باقاعدہ تہجد کا انتظام رکھا۔ اسی طرح تلاوت قرآن کریم باقاعدہ کرنے والی تھیں، اور آخری ایام میں خرابی صحت کے باوجود تو جب نماز کا صحیح طرح ادا نہ ہو سکتی تھی، یہی دعا کیا کرتے تھے کہ مولا اتنی صحت اور ہمت دے دے کہ تیری عبادت صحیح طرح کر سکوں۔ عثمان خان میں ان کی 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے شامل ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، ایک بیٹے عبدالہادی طارق صاحب مربی سلسلہ ہیں گھانا میں، اور وہاں میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے اپنی والدہ کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر و حوصلہ عطا فرمائے، ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرحومہ سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے۔
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.